مسیح میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہن اور پیارے بچوں، آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت جب پڑھی گئی تو اس میں خدا نے خواب میں اپنے بندے سلیمان کو دکھائی دے کر اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کروں، مانگے مجھ سے۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان نے کیا مانگا؟ حکمت۔ اور کیا کہہ کر مانگا؟ یہ لازمی بات ہے، کیا کہہ کر مانگا؟ یہ کہہ کر مانگا کہ میرا باپ داؤد تیرے ساتھ چلتا رہا اور تو نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بادشاہ مقرر کیا۔ اب میں چھوٹا بچہ ہوں، میں اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، مجھے پتا نہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، میں کیسے جج کروں گا، کیسے سمجھوں گا؟ مقرر تو کر دیا گیا ہے، مجھے تمہیں مقرر تو کر دیا ہے، اب میں نے کام کرنا ہے، تو کام کیسے کروں گا؟ مجھے حکمت عطا۔ تو خدا کو اچھا لگا، اس لیے کیونکہ اس نے وہ چیزیں نہیں مانگی جو عموماً تمام لوگ مانگتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خدا مجھے صحت عطا فرما، اے خدا مجھے دولت عطا فرما، رزق میں اضافہ کر، اے خدا مجھے میرے دشمنوں سے بچا اور میرے دشمنوں پر مجھے غالب کر۔ آپ یہ دعا مانگتے ہیں خدا سے، رزق کی دعا مانگتے ہیں، صحت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اب یہ جو بادشاہ ہے یہ نہ رزق مانگ رہا ہے، نہ صحت مانگ رہا ہے، اور نہ ہی اس نے دشمنوں پر غلبہ مانگا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ آپ نے نہ تو صحت مانگی ہے، نہ تندرستی تباہی مانگی ہے، نہ عمر کی درازی مانگی ہے، کیونکہ عمر کی درازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مانگ رہے ہیں، تندرستی مانگ رہے ہیں، ساری چیزیں، اور نہ ہی آپ نے دولت مانگی ہے، اور نہ ہی آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے دشمنوں کو میرے اندر کر دے، مغلوب کر دے انہیں اور میں غالب آ جاؤں، بلکہ آپ نے کیا مانگا ہے؟ حکمت مانگی ہے۔ اور حکمت ہے کیا؟ آج ہم کئی دفعہ کہتے یہی ہیں، اے خدا مجھے حکمت عطا فرما، اے خدا مجھے عقل عطا فرما، لیکن یہ عقل ہوتی کیا ہے؟ حکمت ہے کیا؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس بندے نے کیا مانگا تھا کہ خدا کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے؟ حکمت ایسی کون سی چیز ہے جسے مانگنے سے خدا خوش ہو جاتا ہے؟ اصل میں کیا ہوا؟ اب باغ عدن میں ذرا جائیں تو باغ عدن میں خدا نے ہمارے باپ، پہلے باپ آدم کو اور ہماری ماں ہوا سے کیا کہا کہ یہ ایک درخت ہے اور درخت کس چیز کا ہے؟ نیک و بد کی پہچان۔ آپ نے اس کا پھل نہیں کھانا، اور جس دن آپ نے اس کا پھل کھایا اس دن آپ مر گئے۔ اب خدا نے انہیں کہا کہ آپ نے اس پھل کو نہیں کھانا، کیونکہ یہ پہچان کا پھل ہے۔ کس پہچان کا پھل ہے؟ بدی اور نیکی کی پہچان۔ آپ نے اگر اسے کھایا تو مر جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے اسے کھایا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے گناہ کو قبول کر لیا۔ اگر آپ نے اسے نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے نیکی کو قبول کر لیا۔ آپ کے سامنے ایسی ہی زندگی ہے، آپ نے یا نیکی کو قبول کرنا ہوتا ہے یا آپ نے گناہ کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ درخت موجود ہے آج بھی، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اصل میں آپ کے سامنے جو درخت ہے وہ درخت آپ کو یہ بتا رہا ہے یا تو آپ نے اس میں سے کھانا ہے یا آپ نے اس کا کیا کر دینا ہے؟ انکار کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے درخت کون کون سے اس وقت؟ آپ کے سامنے زنا ایک درخت ہو سکتا ہے، آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ چوری ایک درخت ہو سکتا ہے، آپ نے کرنی ہے یا
نہیں کرنا. جھگڑا ایک درخت ہو سکتا ہے, آپ نے جھگڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا. بدگوئی ایک درخت ہے, آپ نے بدگوئی کرنی ہے یا نہیں کرنی. غیبت ایک درخت ہے, آپ نے غیبت کرنی ہے یا نہیں کرنی. آج کئی دفعہ ہم ابلیس کی چلاکیوں میں آ جاتے ہیں. جیسے ابلیس نے یہ کہا آپ اسے کھائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے, آپ عقل مند ہو جائیں گے. آج بہت سی دفعہ عقل کو اسی طرح سے دیکھتے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار بندہ بڑا چلاک ہے, بڑا عقل مند ہے. اب پتہ چلے تو پتہ چلتا ہے وہ نشہ بیچتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو, بڑا ذہین ہے, بڑا سمجھدار ہے. وہ سمجھدار نہیں ہے, وہ بے وقوف ہے. اس لیے کیونکہ اس نے چن لیا, درخت کھانے کو چن لیا, اس درخت کو کھانا اس نے چنا, اس نے درخت سے دور رہنا نہیں چنا. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ لڑتا جھگڑتا ہے, سارے لوگ اسے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے, بندہ بڑی سمجھ ہے اسے, یا کوئی سیاسی طور پر بڑا سمجھدار ہے, اس طرح سے بڑا سمجھدار ہے, تو وہ اپنے آپ کو سمجھدار نہیں سمجھے. وہ سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار وہ ہے جسے کلام سمجھ آتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو درخت کو نہیں کھاتا, جو اس کے پھل کی طرف نہیں دیکھتا, جو اس پھل کو حاصل نہیں کرتا, وہ سمجھدار ہے. جو پھل کی طرف جاتا ہے, پھل کیا ہے؟ خدا کی خلاف ورزی, اس کے حکم کی خلاف ورزی. جتنی بھی خدا نے باتیں کی ہیں بائبل مقدس میں, جتنے بھی احکامات دیے ہیں, وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے شجر ممنوع ہیں. وہ تمام پھل ہیں جو آپ کھاتے ہیں تو خدا سے کیا ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. آپ کو پہچان ہونی چاہیے. حکمت کیا ہے؟ سلیمان نے کیا کہا کہ مجھے اچھے اور برے میں کیا نہیں ہے, تمیز نہیں. تو مجھے کیا عطا فرما, مجھے حکمت عطا فرما, تاکہ میں اچھائی میں اور برائی میں کیا کر سکوں, تمیز کر سکوں, میں پہچان سکوں. اور جب آپ یہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر خدا سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا پاک روح عطا فرما, اور اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے اور آپ برائی میں اور اچھائی میں فرق نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ آپ برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں خیر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں حکمت کی کیا ہے, کمی ہے. آپ کے اندر خدا کا پاک روح پورے طور پر کام نہیں کر رہا. آپ نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا, کیونکہ آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا نہیں آتا, اس میں فرق کرنا نہیں آتا. آپ کو نہیں پتا کہ اچھائی کیا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ برائی کیا ہے. آپ برائی کو اڈاپٹ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے مجھے کیا آئے گی, عقل آئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے, جیسے ہوا کو بھی لگا جب ابلیس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ آپ کی عقل کو کیا کر دے گا, کھول دے گا. آپ کو نیکی اور بدی میں کیا آ جائے گی, پہچان آ جائے گی. اور اس نے بھی دیکھا یہ تو بہت اچھا ہے. ایسے ہی ہم بھی کئی دفعہ اسی طرح سے سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شراب بیچنا بہت اچھا ہے, اس سے تو کافی پیسے آ جاتے ہیں, بڑا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. ہیروئن بیچنا تو بہت اچھی بات ہے, اس سے تو کافی امیر ہو جاتا ہوگا. اور پھر ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم امیر ہو جاتے ہیں شراب بیچ کر, نشہ بیچ کر, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, منسٹری کھول لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو خدا کی خدمت کر رہے ہیں, یا مختلف چرچ میں جا کے ہم پیسے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے, اس بندے نے بڑی خدمت کی ہے, یہ بڑی مدد کر رہا ہے. لیکن ہے کیا, وہ بے عقل ہے, ناسمجھ ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کبھی بھی بدی سے خوش نہیں ہوتا. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید کوئی نیکی کا کام کر لیا, ابلیس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ابلیس آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ برا کر رہے ہیں, اگر آپ شراب بیچ رہے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں. اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں تو کتنے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں. خدا
نہیں چاہتا کہ آپ جوا کھیل کر، آپ شراب بیچ کر، آپ نشہ بیچ کر لوگوں کا بھلا کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے کام کر کے لوگوں کا بھلا کریں، نیک کام کر کے لوگوں کا بھلا کریں. برے کام کر کے کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ جب برائی کی کمائی دوسروں کے اندر جاتی ہے تو ان کے اندر برائی اترتی ہے، کبھی بھی نیکی نہیں اتر سکتی. ان کے اندر کبھی بھی سکون نہیں اتر سکتا، ان کے اندر کبھی بھی اطمینان نہیں اتر سکتا، کیونکہ اطمینان سے پیدا ہوتا ہے، بے یقینی سے کبھی بھی اطمینان پیدا نہیں ہوتا. موت سے کبھی بھی زندگی پیدا نہیں ہوتی، زندگی ہی سے زندگی پیدا ہوتی ہے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے جا کر پولس جو کہتے ہیں تمام چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی کرتے ہیں. یعنی کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اس لیے وہ تمام کے تمام خود بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بھلائی پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اپنے لیے بھی بھلائی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے واقف ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر خدا کا پاک روح ہے، لیکن اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو بدی اور نیکی میں فرق کرنا آنا چاہیے. پھر یقینی طور پر آپ برائی کی طرف نہیں، برے راستوں کی طرف نہیں، بلکہ اچھے راستوں کی طرف جائیں گے. پھر آپ برائی کو نیکی سمجھ کر نہیں کریں گے، جیسے کہ ابلیس نے سمجھایا ماں ہوا کو کہ یہ جو آپ کھائیں گے یہ نیکی کا کام ہے. بہت سے لوگ آج برائی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. ابلیس نے کیا کہا کہ یہ آپ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آنکھوں کا کھلنا نیکی کا عمل ہے. آپ نیکی اور بدی کی پہچان کو حاصل کر جائیں گے، آپ عقل مند ہو جائیں گے. یہ ایک نیکی کا کام ہے، عقل مند ہو جانا. آپ خدا کے مانند ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ آپ کو میری طرح ہونے کی ضرورت ہے. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آپ کو کہتا ہے کہ آپ اگر برے کام کریں گے، اگر آپ برائی کریں گے، لیکن برائی کو بڑا اچھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، بڑا چمکدار بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ کبھی اس کی چمک میں آ جاتے ہیں، آپ اس برائی کی چمک میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جوئے کو بہت اچھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کے سامنے اس طرح کی سرکشا بیچنے کو بہت اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا کہ آپ اسے بیچیں گے کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سی باتوں کو بہت اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں ان میں کوئی بھی اچھائی موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور ابلیس ہمیں دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. آپ خدا کی مرضی کے مطابق جب چلتے ہیں تو پھر آپ کا ہمیشہ بھلا ہوتا ہے. اور جب ہم تیسری تلاوت میں جاتے ہیں تو تیسری تلاوت میں بھی یسوع مسیح ہمیں یہی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خداوند کی بادشاہی کو پانا ہے تو خداوند کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جس میں بہت سی مچھلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ رائی کے دانے کی مانند ہے. خدا کی بادشاہی جو ہے ایک پرل کی مانند ہے، موتی کی مانند ہے، قیمتی موتی کی مانند ہے. اور ایسا موتی جسے آپ پا کر اپنی تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ طرح کر دیتے ہیں. یعنی کہ سب کچھ بیچ کر آپ اسے کیا کر لیتے ہیں؟ حاصل کر لیتے ہیں. تبھی یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے. کیونکہ خدا کی بادشاہی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں، جب خدا کی پاک روح کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تمام برائیوں کو، تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے اور خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں قبول کر لینا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ابھی تک آپ نے خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھا.
آپ اس میں داخل نہیں ہوئے. بے شک ہم کہتے رہے ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, ہم بادشاہی کے فرزند ہیں, لیکن آپ تب ہوں گے, اس صورت میں ہوں گے جب حقیقی معنوں میں آپ بدی میں اور نیکی میں فرق کرنا جانیں گے. آپ ایک ایک اپنی حرکت پر غور کرنا سیکھیں گے, ایک ایک بات پر غور کرنا سیکھیں گے کہ یہ جو میں نے کیا اچھا کیا یا برا کیا, یہ بدی سے ہے یا نیکی سے, خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے. کیونکہ بہت سی باتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے, جب ہم جاننے لگ جاتے ہیں تو یقین کیجئے تب سمجھ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. اور اگر آپ برائی کرتے رہیں, برے کام کرتے رہیں اور آپ کا احساس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام نہیں کر رہا. آج مجھے اور آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے, سوچنا ہے, دھیان دینا ہے کہ اگر میں کچھ برا کروں تو کیا مجھے اس کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کو احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند آپ کے ساتھ, اور اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب آپ پورے طور پر ابلیس کے شکنجے میں. جیسے کہ ہوا کو احساس نہیں ہوا, جب تک کہ خدا نے احساس نہیں دلایا تب تک نہیں ہوا. تو جب خدا احساس دلاتا ہے تو پھر تو ہو ہی جاتا ہے. جیسے کوئی بیماری آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تنگی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے تو پھر تو ہم ایک دم خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ پر تنگی بھی نہیں ہے, آپ مصیبت میں بھی نہیں, آپ دکھ میں بھی نہیں, آپ تکلیف میں بھی نہیں, تو آپ کو احساس ہو کہ نہیں یہ کام برا ہے اور آپ اس برے کام کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کام کو جاری رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ باقی کام بھی شروع کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں بڑا کام کر رہا ہوں, بڑا خدا کا کام کر رہا ہوں, تو آپ نہیں کر رہے, آپ خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا کو بھی. تو آج ہمیں خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے حقیقی حکمت عطا فرما, اپنے پاک روح کی بدولت عطا فرما, جس سے میں بدی میں اور نیکی میں فرق کرنا سیکھوں, بدی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالوں اور نیکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لوں, تاکہ تیری پاک مرضی کو پہچان کر اس میں بھٹکا اور خدا مجھے